الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ترجمہ کہو کہ بھلا بتلاؤ تو اگر تم پر خدا کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور دلوں پر مہر لگا دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے، اور یہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہیں اور عذاب بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آتا ہے اگر انسان ان نعمتوں کو استعمال نہ کرے، اگر اپنی آنکھیں اور اپنے جو کان ہیں ان کو حق پہچاننے کے لیے استعمال نہ کرے اور دل کی شہادت کو چھپاتا رہے تو اللہ سبحانہ و تعالی دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں، اور ایسی قوم پر عذاب اچانک یا پھر اعلانیہ طور پر آتا ہے اور ایسے ظالم بری موت اور بے بسی کی موت مرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ترجمہ، اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندوہناک ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی طرف رسول بھیجتا ہے، اور رسول بھیجتا ہے اور تو وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے اور بد کردار لوگوں کو عذاب سے ڈراتا ہے۔ گویا رسول کا بنیادی کام عوام الناس کو اچھے اعمال کی جزا یعنی جنت کی خوشخبری اور برے اعمال کے لیے ڈراوا یعنی دوزخ کا بتانا ہے، لہذا جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی آیتوں کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ دو الفاظ جو ہے اکثر ساتھ ساتھ آتے ہیں، خوف اور حزن، ان میں کیا فرق ہے؟ خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے رزق میں کمی کا خوف ہو یا بیماری آنے کا خوف ہو یا نعمتیں چھن جانے کا خوف ہو، اور حزن جو ہے وہ پاسٹ کے لیے یا گزرے وقت کے لیے ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے اس کو افسوس ہوتا ہے، جس میں وہ اندوہناک ہوتا ہے کہ ہائے اس نے اپنا وقت کیسے ضائع کر دیا اور جو ہے کیوں کر عذاب کا مستحق ہو گیا، یا دنیا میں سوچتا ہے کہ میں نے جوانی برباد کر دی اور کوئی تعلیم اور ہنر نہ سیکھا جس کی وجہ سے آج میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، یہ حزن ہے۔ لہذا جو لوگ ایمان لاتے ہیں رسولوں کی دعوت پر ان کو نہ تو کوئی مستقبل کے بارے میں ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بیتے وقت کے بارے میں حزن ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔